الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 98، 99 اور 100 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے فرعون پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اس کا ذکر تھا، اور آخر میں یہ بات اللہ رب العزت نے سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں ذکر فرمائی کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر آپ کے رب کا عذاب کا فیصلہ آ جائے جن لوگوں کے بارے میں، وہ پھر ایمان نہیں لاتے، یہاں تک کہ ہر قسم کا وہ معجزہ بھی دیکھ لیں، نشانی بھی دیکھ لیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت ایمان لانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ 3 وقت ایسے ہیں، 3 ٹائم کہ اس وقت ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا وقت وہ غرغرے کا وقت ہے، جب انسان کی سانس نکل رہی ہو، مر رہا ہو، مرتے وقت، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اور اس حالت کا کفر بھی معتبر نہیں، بالکل غرغرے کی حالت میں، اس سے پہلے ایمان کلمہ اس سے پہلے معتبر۔ دوسرا وہ وقت کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، عذاب، جب وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، بندہ عذاب آ جائے تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اس نے اس وقت ایمان لایا، ایمان لانے کا ارادہ کیا، لیکن فوراً فرشتے نے اس کے منہ مٹی ڈال دی، فرمایا کہ اب وقت ختم ہو گیا۔ 2 وقت ہو گئے۔ تیسرا قیامت والے دن جب سورج مغرب سے نکلے، آج کل تو روز سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن سورج کدھر سے نکلے گا؟ مغرب، قیامت سے پہلے، یہ قیامت کی نشانی ہوگی، سورج مغرب سے نکلے گا، تو اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 98، آیت نمبر 98 میں یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ جو باقی بستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے اور وہ تباہ و برباد ہوئی ہیں، تہس نہس ہوئی ہیں، چکنا چور ہوئی ہیں، ملیا میٹ ہوئی ہیں، ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ ہوئی ہیں، ان بستیوں والوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ عذاب آنے سے پہلے ایمان کیوں نہیں لایا؟ عذاب آنے سے پہلے ایمان کیوں نہیں لایا؟ عذاب آنے سے پہلے وہ ایمان لے آتے، یا عذاب کے آثار نظر آتے، ابھی عذاب آیا نہیں لیکن آثار نظر آنے لگ گئے، ایمان لے آتے تو ان کی جان بخشی ہو جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے۔ جیسے دیکھیں پہلی قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم شعیب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم،
لیکن نوح علیہ السلام نے کتنا سمجھایا بھی، بتایا بھی، کشتی بھی بنا رہے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور کیا بھی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے کہا کوئی ایسے ہی تم ادھر پہاڑوں پر کسی چلاؤ گے، پانی تو ہے نہیں یہاں پر، مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ ان بستی والوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ عذاب آنے سے پہلے یا عذاب کے آثار نظر آتے ہی انہوں نے فوراً توبہ کیوں نہیں کی اور ایمان کیوں نہیں لائے. اگر وہ توبہ کر لیتے، ایمان لے آتے تو عذاب سے بچ جاتے. ہاں اللہ فرماتے ہیں ایک قوم ایسی گزری ہے جس کا نام ہے قوم یونس، جس کا نام ہے قوم یونس. اس پر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. دعوت دینے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. جب ایمان نہیں لائے تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ ان پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. اور حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے چلے گئے. جب بستی سے چلے گئے تو بستی والوں کو عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا، اس عذاب کے آثار انہیں نظر آنا شروع ہو گئے. اور وہ سمجھ گئے کہ جو یونس علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا وہ سچ کہا. وہ کیا کہا تھا؟ سچ کہا تھا، اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو انہوں نے فوراً سارے کے سارے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کھلی جگہ میں، اور رونا دھونا شروع کر دیا، الحاح و زاری شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، اور ایمان لے آئے. اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب روک لیا، وہ عذاب روک لیا. اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اور بستی والے بھی اگر ایسا کر لیتے، ایمان لے آتے، تو وہ بھی عذاب سے بچ جاتے جس طرح قوم یونس عذاب سے بچ گئی. کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم یونس سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، رسوائی کا عذاب ہٹا دیا. اس طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جب وہ نہیں مان رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہ جو کوہ طور پہاڑ تھا ان کو ان کے اوپر لٹکا دیا، معلق کر دیا. ایمان لاتے یا نہیں لاتے؟ جب اوپر عذاب پہاڑ لٹکایا تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. اور کہہ رہے تھے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی ہے اور ہم نے بات مان لی. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عذاب ہٹا دیا اور پہاڑوں کے اوپر گرایا نہیں، ان کو عذاب سے بچا لیا. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر وہ انہوں نے نافرمانی شروع کی، پھر دوبارہ پھر نافرمانی شروع کی. تو یہ 2 مطلب واقعہ ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عذاب کے آثار ظاہر کیے تو یہ فوراً ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے. یہاں اس آیت کے تحت تفسیر ہے مودودی صاحب کی، اس کا نام ہے تفہیم القرآن. کیا نام ہے؟ تفہیم القرآن کے نام سے تفسیر ہے. یہ جو جماعت اسلامی ہے سراج الحق صاحب کی جماعت، اس کے جو بانی ہیں ان کا نام تھا مودودی صاحب. کیا نام تھا؟ مودودی صاحب. فوت ہو گئے ہیں، وہ پرانے اس میں سے لوگوں میں سے پہلے. انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی ہے، اس کا نام ہے تفہیم القرآن. اس میں انہوں نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی کہ نعوذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی تھی. یعنی جو رسول کا فریضہ ہوتا ہے نا، رسول کا فریضہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا. تو انہوں نے یہ لکھا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں حضرت یونس علیہ السلام سے کوتاہی ہو گئی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اتمام حجت نہیں ہوئی تھی اس قوم پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا. یعنی انہوں نے عذاب سے بچنے کی وجہ،
عذاب سے، قوم یونس کے عذاب سے بچنے کی وجہ حضرت یونس علیہ السلام کے فریضہ رسالت میں کوتاہی کو ذکر کیا ہے، جبکہ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں گزرے ہیں وہ سب کے سب معصوم، معصوم کا مطلب ہے گناہوں سے پاک، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے پاک۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے ہمارا، ساری امت کے علماء کا یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان میں سے کسی بھی رسول نے فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں کی، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک فرض سونپا گیا تھا جو انہوں نے کما حقہ اس فرض کو نبھایا ہے اور اس کو ادا کیا ہے، اور اس میں کوئی تائی کسی رسول نے نہیں کی۔ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جو بعد والے ایڈیشن اس کے آتے تفہیم القرآن کے، اس میں اس لفظ کو ہٹا لیا گیا ہے کہ فریضہ رسالت میں یونس علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن پہلی بات سے رجوع نہیں کیا ہے، جو پہلی باتوں سے مطلب رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ پہلی جو عبارت تھی وہ غلط تھی تو اب جو ہے وہ صحیح تھی۔ دوسری عبارت میں اس لفظ کو ہٹایا گیا لیکن مطلب عبارت کا پھر بھی وہی ہے، تو اس لیے ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، اس کا نام معارف القرآن، اردو میں تفسیر ہے 8 جلدوں میں، تو اس میں انہوں نے اس تفہیم القرآن کی اس عبارت پر تبصرہ کیا ہے، تو تفصیل تو وہاں دیکھی جا سکتی ہے لیکن وہ تبصرہ جو ہے وہ ابھی بھی معارف القرآن میں موجود ہے اور اپنی جگہ پر بحال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تفسیر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے، تفسیر کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کل کے درس میں ذکر کریں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 99 آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات پر حریص تھے کہ لوگ ایمان لے آئے۔ قرآن پاک میں ہے بھی ایک جگہ پر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کے رسول آپ پر بہت حریص ہیں۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایمان کے بغیر نہ رہے، کوئی بندہ بے نمازی نہ رہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ رہے، تو اللہ کے نبی اس پر بہت حریص تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ سارے کافر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے، فرمایا پیارے نبی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہیں تو سب کے سب جتنے بھی زمین میں لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لیں۔ زبردستی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر زبردستی کریں گے، زبردستی ایمان لائیں تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ دنیا دار الامتحان بنائی ہے۔ جو بندہ بھی اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے اور سچی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر توفیق بھی دے دیتے ہیں ایمان، لیکن جو لاپرواہ ہوتا ہے اپنے اختیار غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اے پیارے نبی جی آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے یہاں تک کہ سارے وہ ایمان لے آئیں؟ تو فرمایا دنیا دار الامتحان ہے، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اختیار دی ہے، اور ایمان وہ معتبر ہے جو اپنے اختیار سے اپنی خوشی سے ہو۔ تو نہ نبی علیہ السلام کے لیے مناسب ہے، نہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کسی کو زبردستی مسلمان کریں، اور نہ کسی عام میں سے کسی کے لیے جائز ہے کہ زبردستی کسی کافر کو پکڑ کے اس کو بتا مسلمان کرے بندوق کے زور پر، یہ غلط ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں، دین میں یعنی کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں آپ، وہ ایمان معتبر ہے جو خوش دلی کے ساتھ ہو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، دیکھیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کتنا زیادہ چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں،
بڑا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. حضور نے آخری وقت یہ کہا تھا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں آخرت میں گواہی دے سکوں کہ میرا چچا ایمان لے آیا تھا. لیکن چچا نے اس لیے ایمان نہیں لایا کہ سردار کیا کہیں گے. پاس آئے سردار کافر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تو بھتیجے پر ایمان لائے گا, مرتے مرتے جو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ رہے, تو اس لیے وہ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کسی بندے کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مومن نہیں بن سکتا. اللہ کا اذن ہوگا, اللہ کی اجازت ہوگی, توفیق ہوگی تو بندہ ایمان لائے گا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں. یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. دیکھیں استغفار کی ایسی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار بھی ظاہر ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام حضرت یونس بتا بھی گئے تھے کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے, لیکن استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا, ختم کر دیا. زیادہ سے زیادہ استغفار ہمیں ہر روز کرنا چاہیے. استغفار سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑے استغفار کے فائدے ہیں. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت, کیوں بلا کیوں نہ بستی والوں نے ایمان لایا. فنفعها ایمان ہوا, ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا. الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے, سوائے قوم یونس کے علاوہ باقی بستی والوں نے ایمان کیوں نہیں لایا. جیسے قوم یونس نے ایمان لایا تو ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا. لما آمنوا, جب قوم یونس والے ایمان لائے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا. ومتعناہم الی حین, اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع دیا, الی حین, ایک وقت تک. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر آپ کے رب چاہتے, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, تو ایمان لے آتے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب, اگر زبردستی چاہتے تو. افانتا تکرہ الناس, پیارے نبی جی کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ حتی یکونوا مومنین, کہ وہ سب ایمان لے آئیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کسی بندے کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت ہی سے ایمان لا سکتا ہے, مومن بن سکتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ, اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان لوگوں پر, لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.